تو اس کی کمالات کی چند اقسام میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جو پورے مضمون کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نفسیہ ایک ہی ہے، وہ وجود یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ دوسری 5 صفات ذکر کی تھیں، صفات سلبیہ، وہ 5 ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں نہیں کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ وحدانیت پہلی صفت، جب اس کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا ہے قدیم ہونا، یعنی اس پر نہ ہونا نہیں آیا۔ تیسری ہے بقا، یعنی باقی رہنا، یعنی نہ ہونا آئندہ بھی اس پر کبھی نہیں آئے گا۔ چوتھی صفت وہ مخالف حوادث ہے۔ حوادث حادث کی جمع ہے، اور حادث کہتے ہیں جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو وہ حادث کے مخالف ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں گے وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے، کسی سے مشابہت نہیں رکھتا، یعنی ملتا جلتا نہیں ہے۔ دیکھو یہ 2 چیزیں آپس میں مشابہ ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، یہ اس کی صفت سلبیہ۔ اور چوتھی قیام بنفسہ، کہ وہ خود بخود قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں محتاج نہیں ہے۔ تو ساری 5 کی 5 صفات میں آپ نے سمجھانے کے لیے نہیں کا لفظ استعمال کیا، اور نہیں کے لفظ کے لیے کہا جاتا ہے سلب، اس لیے ان صفات کو، ان کمالات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اور 8 صفات ثبوتیہ ذکر کی تھیں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ اور پھر انہی 8 صفات سے 8 نام بن جاتے ہیں۔ علم سے علیم بن گیا، حیات سے حی، سمع سے سمیع، بصر سے بصیر، کلام سے اللہ متکلم ہے، اسی طرح تکوین سے وہ مکون ہے، تیزی کے ساتھ چیزوں کو پیدا کر دینے والا، اور قدرت سے وہ قادر ہے۔ تو یہ 8 جو صفات ہیں، ان سے پھر یہ 8 نام مارز وجود میں آتے ہیں۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ ہے۔ ایک صفت نفسیہ ہو گئی، 5 صفات سلبیہ ہو گئیں، اور 8 صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی فعل کر رہا ہے، جتنے بھی کمالات کا اظہار فرما رہا ہے، وہ قدرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو شفا دی تو اللہ شافی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ شفا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کمال قدرت ہے، تو یہ شفا دینا قدرت کی طرف جا رہا ہے یا نہیں؟ اس نے ارادہ کیا اور وہ شفا دینے کا فعل کر دیا اور شفا دے دی۔ رزق پہنچا رہا ہے، رزاق ہے، تو جب رزق حاصل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے رزق عطا فرمایا۔ تو یہ اس کا فعل ہے، اس کا کام ہے، اس کا مبارک عمل ہے، لیکن یہ کہاں لوٹتا ہے؟ صفت قدرت کی طرف، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے رزق دینے کا، پھر وہ فعل کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں واہ مالک تیری قدرت، تیرا کرم۔ تو یہ جتنی بھی اور چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں فعل کی صورت میں، یہ ارادہ اور قدرت ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک مجموعہ ہے جس کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔